مرکزی بینک تاریخ میں جب بھی حکومتوں کو بحرانی حالات میں پیسے کی کمی کا سامنا ہوا، عام طور پر قرض حاصل کرنے کی کوشش کرتی ہیں اور دوسرے ممالک سے قرض، دولت مند لوگوں سے یا عوام سے قرض لیتی ہیں۔ قرض کی واپسی کے لیے حکومتیں اکثر مشکلات کا شکار رہی ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ حکومتیں ایسے راستے تلاش کرتی رہی ہیں کہ جن سے اپنی ضرورت کا پیسہ مہیا کر سکیں۔ لیکن کیسے؟ 1690 کی دہائی میں برطانیہ، جو کہ فرانس کے ساتھ 9 سال سے جنگ لڑ رہا تھا، جنگی اخراجات کی وجہ سے مالی ذخائر کی شدید کمی کا شکار ہو گیا، اور چونکہ عوام میں اپنا اعتماد کھو چکا تھا کہ ان سے قرض حاصل کرے، اس نے فیصلہ کیا کہ قرض لینے کے بجائے اضافی نوٹ چھاپ دے۔ حکومت نے اس مقصد کے لیے مرکزی برطانوی بینک کی بنیاد رکھی، ایسا ادارہ جس کی ذمہ داری پیسہ چھاپنا تھی۔ اب اس کا کام صرف یہی تھا کہ حکومتی احکام کے تحت پیسے چھاپے، جو کہ صرف ایک کاغذ کا ٹکڑا تھا اور اس کی کوئی حقیقی قدر نہ تھی۔ اس طرح جدید مرکزی بینک بننا شروع ہو گئے اور یہی نمونہ دوسرے ممالک میں بھی اختیار کیے جانے لگا۔ مثال کے طور پر سن 1800 میں فرانس، جو کہ جنگ کی وجہ سے مالی ذخائر کی کمی کا شکار ہو چکا تھا، اس نے کوشش کی کہ برطانوی طرز پر بینک بنا کر اور روپے کے کاغذ چھاپ کر اپنی مشکل کو حل کرے۔ یورپ میں حکومت کی درخواست پر مرکزی بینک بنائے گئے، لیکن آپ کے لیے جاننا دلچسپ ہوگا کہ امریکہ میں پرائیویٹ بینک تھے جنہوں نے مرکزی بینک بنایا۔ امریکہ میں مرکزی بینک کا وجود میں آنے کے محرکات میں 1907 کا مالی بحران ہے، ایسا بحران جس میں بہت سے بینک دیوالیہ ہونے کے قریب پہنچ گئے تھے، لیکن جے پی مورگان کی مدد سے نجات حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ اس بحران کے بعد امریکی بینک، جو کہ آئندہ اس قسم کے بحرانوں کے لیے پریشان تھے، انہوں نے فیصلہ کیا کہ مشکل کو ہمیشہ کے لیے حل کریں۔ اس کا حل ایک حکومتی مرکزی بینک کا قیام، جو کہ جدید مالی وسائل کو چھاپ سکتا تھا۔ یہ ادارہ، جسے فیڈرل ریزرو کہا جانے لگا، اسے ایسا بنایا گیا کہ دوسرے بینکوں کی مالی مدد کر کے انہیں نجات دینے کا کام کر سکتا ہے، اور آج تک وہ ادارہ یہی کام کر رہا ہے۔ مثال کے طور پر 2008 میں سٹی بینک نے $2.5 ٹریلین فیڈرل ریزرو سے امداد لی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ونڈر لیو اور نیوٹن نے جو فیڈرل ریزرو کی مضبوط بنیادیں رکھی تھیں، وہ 100 سال بعد بھی اتنی مضبوط ہیں کہ یہ ادارہ آج بھی دیگر بینکوں کی مالی امداد کر سکتا ہے۔ حقیقت میں امریکی بینک معیشت کی خدمت نہیں کر رہا، بلکہ اس نے ہمیشہ ایسے قدرت مند طبقے کی خدمت کی ہے جس نے اسے وجود بخشا ہے۔ مرکزی بینکوں کے قیام نے دنیا کے نظام کو دگرگون کر دیا۔ مرکزی بینکوں نے پیسے کی بنیاد یعنی سونے کی پشت پناہی کو ختم کر دیا ہے۔ انہوں نے آہستہ آہستہ پیسہ اور سونے کے رابطے کو ختم کر دیا اور جعلی کرنسی یا بغیر بنیاد والی کرنسی کو پیدا کرنے کا سبب بنتے ہیں۔ بغیر بنیاد والی کرنسی کی اہم مثال یعنی ڈالر کہ نیکسن نے 1971 میں سرکاری سطح پر ڈالر اور سونے کے تعلق کو ختم کرنے کا اعلان کر دیا تھا، اور صرف 44 سال کے اندر ڈالر اپنی ہی قدر کے 5ویں درجے پر پہنچ گیا۔ ان سالوں میں $35 کے ساتھ 1 اونس سونا خریدا جا سکتا تھا، لیکن اب 50 برابر زیادہ ڈالر ادا کرنے میں ایسا ممکن ہے، یعنی $750 ادا کریں تو آپ 1 اونس سونا خرید سکتے ہیں۔ پیسے اور سونے کا فاصلہ جتنا زیادہ ہوگا، پیسے کے ساتھ کھیل اور دھوکہ دہی کے امکانات اتنے ہی زیادہ ہو جائیں گے۔ یہ وہی چیز تھی کہ یورپی حکومتیں اور امریکی بینک والے جس کے پیچھے تھے۔ آج مرکزی بینک، جسے لوگوں اور معیشت کی مشکلات کو حل کرنے والا ہونا چاہیے، حکومتوں اور بینک کی مشکلات کو حل کرنے والا بن چکا ہے۔ حکومتوں کے حکم پر بجٹ کے خسارے کو پیسہ چھاپ کر پورا کرتا ہے اور بڑے بحرانوں میں لوگوں کے پیسے سے بینکوں کی جیبیں بھرتا ہے۔ مرکزی بینکوں نے معیشت کی معاملات میں مداخلت کر کے ہمیشہ لوگوں کے لیے مشکلات میں اضافہ ہی کیا ہے۔ آخر میں یہ کہنا ہوگا کہ اس صورتحال کی بہتری کی خاطر بہت اہم اور ضروری اقدامات کرنے ہوں گے۔ ہمیں ہر صورت پیسے کی بنیاد پر قائم معیشت سے نکلنا ہوگا، یعنی پیسے کے کردار کو کم ترین سطح پر لانا ہوگا۔ مرکزی بینک کو اسلامی معیشت کے لیے قابل تقلید نمونے میں تبدیل کر دیں، اور سب سے اہم، صرف ایسے پیسے کی طرف بڑھیں جس کے پیچھے ایک مستحکم بنیاد موجود ہو۔